بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ حروف کوئی بھی ہوں، حروف تہجی الف سے لے کر یا تک، اور حروف مقطعات جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، اس چیز کا اگر علم کسی انسان کے پاس آ جائے تو وہ یہ سمجھے کہ مجھے علم کے سارے خزانے مل گئے ہیں، حاصل ہو گئے ہیں۔ کوئی ایک حرف کا بھی انسان عامل کامل بن جائے، اس کی زندگی ظاہری اور باطنی، دنیاوی اور اخروی بن جاتی ہیں، سنور جاتی ہیں۔ ان حروف میں سے سب سے پہلا حرف جو ہے الف ہے، اور الف کے جو اعداد ہیں وہ 111 ہیں۔ الف 1، لام 30 اور فے 80۔ 80 اور 30 110 اور الف کا 1 111۔ اس کو اپنے نام کے عدد کے ساتھ ملا کر جمع کر کے اپنے پاس لکھ کر رکھیں تو لوگوں کی نظروں میں معتبر، معظم اور ہر دل عزیز ہوں گے۔ خاندان کے کسی فرد کے ساتھ کوئی ناچاکی ہو جائے، رنجش ہو جائے، اور آپ کے ضمیر نے آپ کو جھنجھوڑ دیا کہ ناراضگی اچھی نہیں، اس کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے، اور صلح کی دعوت دینا بھی آپ کی طبیعت نال پہ شاک گزرے، تو آپ پھر اس نام کو اپنے نام کے ساتھ اور اس الف کے اعداد کو اپنے نام، اس بندے کے نام کے اعداد کو لکھ کر جمع کریں، مجموعہ کو اپنے پاس رکھیں، وہ خود بخود مائل ہوگا۔ اس کو شادی کا پیغام دیں، آپ کی پسند کی جگہ ہے، آگے سے انکار ہے تو گلہ منت، کوئی رابطہ، کوئی واسطہ، کوئی ذریعہ لوگوں کے ساتھ تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کا نام پوچھ لیں، اس کے نام کے عدد لے لیں، اپنے نام کے عدد لے لیں اور الف کے عدد لے لیں، یعنی 3 اعداد، طالب کے، مطلوب کے اور الف کے اعداد کو لکھ کر جو مجموعہ ہو اس کو اپنے پاس رکھیں۔ اور اگر کسی کو اس سے زیادہ علم ہو تو اس مجموعہ کو ایک نقش کی صورت میں، جس طرح جو بھی مجموعہ ہوتا ہے 872 ہے، اس میں سے 30 کو آپ مائنس کریں گے، باقی جو بچے گا 30 نکال کے اس کو 4 پہ تقسیم کر لیں، اور 4 پہ تقسیم کر کے جو جواب آئے گا اس کو خانہ اول میں لکھیں، نقش تیار کریں۔ اگر 1، 2، 3 باقی بچیں تو وہ بھی کسر کہاں دینی پڑے گی، کسی صاحب علم سے پوچھ لیں، میرا کام ہے صرف آپ کو بتانا ہے، کسی کو ضرورت ہو تو رابطہ کر سکتا ہے۔ تو ایسے کر کے آپ اس مطلوبہ چیز کو حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر زندگی بھر وہ چیز آپ سے جدا نہیں ہوگی۔ اکثر لوگ رشتوں کے موقع پر ہاں کر کے مکر جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، پھر لوگ بڑے بڑے پیسے دے کے، ہدیے دے کے، فیسیں دے کے عمل کامل سے کام کرواتے ہیں، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ اس طریقے کو اپنائیں تو آپ اپنے مطلوب کو پا لیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حروف اثر نہیں کرتے، بالکل
حقیقت پر مبنی ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس ایک پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، انڈین CID انسپکٹر ان کا کوئی عقیدت مند تھا، تو آپ نے حروف مقطعات میں سے صرف ایک حرف بتایا، اس ایک حرف کی اس نے ریاضت کی، تو وہ 6 مہینے کی رپورٹ ایڈوانس لکھ لیتا۔ اسے کیا پتا تھا کہ فلاں جگہ فلاں واردات ہوگی، ایسا کام ہوگا۔ اس کے ڈپارٹمنٹ کا ہر بندہ اس پہ کیا تھا متعجب تھا کہ یہ کیسے رپورٹ حاصل کر لیتے ہیں۔ شمس تبریز کے بارے میں سنا ہوگا، صرف ساری زندگی الف پڑھا۔ وہ کہتے ہیں الف سیدھا دا بے بچ بل بابا، بالکل سیدھا ہے، یہ صراط مستقیم تک پہنچا دیتا ہے۔ الف لام میم، اسی کی کوئی ریاضت کر لے، کسی صاحب علم سے، صاحب نظر سے اور صاحب کشف سے پوچھ لے کہ ریاضت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بس ہماری زبان سے لفظ نکلے نہیں اور ادھر کام ہو جائے، اس کے اوپر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اپنی نگاہوں کو، اپنی سماعتوں کو، اپنی سوچوں کو پاکیزہ کرنا پڑتا ہے، اپنی خلوتوں کو اور اپنی جلوتوں کو پاکیزہ اور معطر کرنا پڑتا ہے۔ پس دیوار کیا ہے اور سامنے کیا ہے، سب عیاں ہو جائے گا اگر آپ نے صحیح طریقے سے کسی بھی آیت کی، لفظ کی، حرف کی ریاضت کی ہو۔ تو ریاضت کرنا ہی سب سے مشکل کام ہے۔ اپنے من کو مارنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو، اور نفس جو ہے یہ شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ آپ نفس کی مثال میں دوں، آپ تنہائی میں صبح اٹھ کر تہجد سے پہلے مسجد میں جا بیٹھے صحیح طہارت کاملہ کے ساتھ، آپ نے پہلے کچھ چند منٹ صحیح چاق و چوبند تندرست اور بالکل ہوش مندانہ آپ نے پڑھائی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اونگ آ جائے، نیند آ جائے، آپ کسی دیوار یا کسی ستون کے ساتھ ہیں ٹیک لگا کے اس کلام کو پڑھنا چاہیں، اور جو ہی آپ نے یوں ایسے کیا، باہر کسی کی آہٹ محسوس ہوئی کسی آدمی کے آنے کی، فی الفور آپ ایکٹیو ہو گئے، چست ہو گئے، آپ نے پھر تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے کہ جب تنہائی میں تھے تو بالکل ٹیک لگا کے تھک کے اونگتے ہوئے پڑھ رہے تھے، اور جب کسی کے آنے کی آہ محسوس ہوئی تو آپ بالکل چاق و چوبند ہو گئے، چست ہو گئے۔ ایسے نہیں، رب تعالی جو دیکھ رہا ہے اس کے سامنے اونگ رہے ہوں اور کسی انسان کے آنے کی وجہ سے آپ بالکل چست ہو جائیں، یہ نفس ہے۔ تو لہٰذا ریاضت کرنا بہت مشکل ہے۔ کریں آپ ریاضت الف کی، الف 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 لکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، لکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، الف لام میم، الف لام میم، ان کے معانی کے اندر غور و فکر کر کے گہرائی میں ڈوب جائیں، انکشافات ہوتے جائیں گے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، تو اگر گھریلو معاملات میں کسی جگہ کوئی رنجش، کوئی ناراضگیاں چل رہی ہوں، تو آپ اس بندے کے ساتھ سلوک کرنا چاہیں تو اپنا نام، اس کا نام کے اعداد کو الف کے اعداد کے ساتھ جمع کر کے لکھ کے اپنے پاس رکھیں، یا اس کا نقش بنا کے رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی تیر بہدف پائیں گے۔ آپ کو کسی بندے کے درمیان میں رابطے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ٹیلی پیتھی ہے نا، اس کی آپ ریاضت کر کے دیکھ لیں۔ بڑے بڑے دماغوں کو لوگ پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے ہوائی جہازوں کو، ٹرینوں کو، شپس کو اغوا کر لیتے ہیں، ان کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ وہاں پڑھ کے دیکھ لیں۔ اور ٹیلی پیتھی کوئی قرآن و حدیث سے بڑھ کر تو نہیں ہے، اس کی ریاست سے بڑھ کر تو نہیں ہے، وہ صرف دماغوں کی ایک سوچ ہے، ایک لہر ہے، ایک طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔